نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الآخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم۔ معزز و مکرم سامعین کرام، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو ہم نے آیت تلاوت کی ان میں سے پہلی آیت اور پہلی آیتیں جو تھی وہ سورۃ الفجر جو کہ 30ویں پارے کے اندر موجود ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی چند چیزوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے، چند چیزوں کی قسمیں کھا کر یقین دہانی کرا رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کسی بات کا کہہ دینا ہی کافی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو قسم اٹھانے کی اور کسی بھی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری یقین دہانی کے لیے، ہمیں ہمارا ایمان اس کے اوپر جم جائے، اس کے لیے اور اس چیز کی یعنی جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی تعظیم اور عظمت برتری بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اور اس طرح سے بہت ساری جگہوں پر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے، جیسا کہ اور بھی جگہ ہے والتین والزیتون۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی جا بجا قسم کھا رہا ہے اور اس کی تعظیم اور اس کی حرمت بیان کر رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اب اس کے آگے چند تخصیص اور چند لوگوں کی استثناء کی گئی ہے کہ سوائے ان لوگوں کے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب کون لوگ کامیاب ہیں تو آگے اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کے اوپر جمے رہے اور پھر اس کے اوپر جو تکلیف آئی اس کے اوپر صبر کرتے رہے۔ گویا کہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اسی آیت کے اندر نہیں بلکہ کئی آیتوں کے اوپر، کئی جگہوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کے وقت کی اور صبح صادق کی قسم کھا رہا ہے کہ والفجر، قسم ہے فجر کی یعنی صبح صادق کی، صبح کے وقت کی۔ اب یہاں پر ائمہ مفسرین کے اندر اختلاف ہے، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر، جن کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر فجر کے وقت سے مراد ہر صبح یعنی روزانہ ہر صبح کی فجر کے وقت کا ذکر ہے اور وہی یہاں پر مراد ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں یہاں پر فجر کے وقت سے مراد ایام نحر یعنی جو قربانی کی صبح ہوتی ہے
یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح کی فجر جو ہے وہ یہاں پر مراد ہے۔ تو بہرحال مراد یہاں پر جو راجح ہے اور جو زیادہ بہتر اور افضل مفسرین نے بیان کیا ہے وہ ایام قربانی یعنی 10 ذی الحجہ کی جو فجر ہے، صبح ہے، وہ یہاں پر مراد ہے۔ اور وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہ قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو اس سے بھی ائمہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ 10 راتوں سے مراد یہاں پر وہ 10 رات ہے جو ذی الحجہ کی ابتدائی عشرے کے اندر آتی ہے، وہ 10 رات مراد ہے، کیونکہ چند دنوں کے بعد ایام ذی الحجہ، ماہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے مناسبت سے جو عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے اس کے اوپر مختصر روشنی ڈالنے کی نیت سے یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ 10 ذی الحجہ یعنی عشرہ ذی الحجہ جو ہے، جو پہلے 10 دن ہیں، جو شروعاتی 10 دن ہیں، اس کی بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کی فضیلت، اس کی اہمیت بتلائی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایام ذی الحجہ کے 10 دن، ابتدائی 10 دن کے اندر ایک روزے رکھتا ہے، ایک روزے رکھتا ہے، گویا کہ اس نے ثواب کے اعتبار سے پورے سال اس نے روزے رکھے۔ اور جو ان راتوں کے اندر ایک رات عبادت کرتا ہے، گویا کہ وہ ثواب کے اعتبار سے لیلۃ القدر کے اندر وہ عبادت کرتا ہے، اور اسے لیلۃ القدر کے اندر جو عبادت کا ثواب ملتا ہے اسے اس سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ بس ایک دن اور ایک رات کی یہ فضیلت ہے۔ تو یہاں پر وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد ایام ذی الحجہ کہ جو ابتدائی 10 دن ہیں وہ یہاں مراد ہے، اور اسی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو عبادات ہے، جو فضیلتیں ہیں، اس فضیلت سے ہمیں لطف اندوز ہونا چاہیے، ان فضیلتوں کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان ایام کے اندر ہم عبادات کر کے، ان ایام کے اندر ہم روزے رکھ کر ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں۔ اور ایسا نہیں کہ صرف فرض عبادت، بلکہ اگر ان ایام کے اندر نفلی عبادت بھی کی جاتی ہے، اور نفلی عبادت بھی صدقہ ہو، خیرات ہو، نفلی نمازیں ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، تو ان تمام چیزوں کا ثواب ہمیں دیا جاتا ہے اور بڑھ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان ایام کی قدر کی جائے، کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے، جیسا کہ بارہا کہا جاتا ہے کہ یہ نیکی کا جو سلسلہ ہے یہ رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے، اور پھر شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اور جب کہ بندہ روزہ رکھتا ہے اور اسی طرح سے دیگر عبادات کرتا ہے تو اسے خوشی اور انعام کے طور پر عید الفطر عطا کیا جاتا ہے، اور جب بندہ قربانی کرتا ہے تو اس کے انعام کے طور پر اسے عید الاضحیٰ عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان ایام کی فضیلت اور ان ایام کی خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے، اور ان ایام کے اندر بہت ساری چند غفلتیں ہوتی ہیں، اور چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور اس کی فضیلت پہلے سننے پھر آگے بات کریں گے، کہ ایک حدیث پاک میں جو کہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایام ذی الحجہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان ایام کے اندر، یعنی ایام ذی الحجہ کے اندر جو پہلا عشرہ ہے، ان ایام کے اندر عبادات اور اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ اعمال اور عبادات جو پسندیدہ ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی ایام کی عبادات اور طاعات ہے، کہ اور دنوں کے اندر اتنے اعمال پسندیدہ اور محبوب نہیں ہیں جتنے ان 10 ایام کے اندر پسندیدہ اور محبوب ہے، چاہے وہ نفلی عبادت یا تسبیح یا ذکر وغیرہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال ان ایام کے اندر ایک بہت بڑی عبادت جو ہے وہ ہے قربانی کی عبادت، وہ ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی عبادت، کہ جب بندہ جان پیش کرتا ہے، جان کا نذرانہ اللہ کے حضور وہ پیش کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے نزدیک مقرب بن جاتا ہے، اللہ کا قریبی بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، وہ مال کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ ان ایام کے اندر حج جیسی بڑی عبادت کو یہاں پر لاگو کر کے اور رکھ کر گویا کہ ان ایام کی فضیلت اور اہمیت کو اور بھی زیادہ دوبالا کر دیا گیا ہے۔ اور ان ایام کے اندر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تو انہی اہم عبادات کے اندر اور انہی اہم عبادات اور فضیلتوں کے اندر، اعمال کے اندر ایک بڑا عمل جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ تو یہاں پر بعض اوقات ہمیں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ایک جانور کی جان لے لیتے ہیں اور گویا کہ بلا وجہ اس کی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں، بلا وجہ اس کی جان ہم ختم کر دیتے ہیں، جو کہ ہماری عقل کے اندر آتی ہے، لیکن شریعت کے اندر یہ کسی کی جان لینا صرف مقصود نہیں ہے، شریعت کے اندر صرف کسی کے اوپر چھری چلا دینا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ وہاں تو اصل مقصود انسان کے تقوی کو پرکھنا ہوتا ہے، انسان کے اعمال کو دیکھنا ہوتا ہے، انسان کی نیت کا جائزہ لینا ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان کر رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے، اور یعنی تمہارے جانوروں کا، اور نہ ہی تمہارا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو تمہارا تقوی دیکھا جاتا ہے، تقوی کو پرکھا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن بل ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اور وفی روایت ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ یہ روایت ہے کہ یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، دو روایتیں ہیں، ایک کے اندر وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ ہے، اور دوسری روایت کے اندر اس کے آگے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور اس کا اضافہ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ کا بھی اضافہ ہے۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں، تو اس کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے تقوی اور خلوص کو دیکھتا ہے، کہ جب بندہ اعمال کر رہا ہے تو اس کے دل کے اندر کتنا اخلاص ہے، دل کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی کی کتنی سچائی ہے، کیا اس کے دل کے اندر حقیقت ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ ورنہ کوئی شخص جسم کے اعتبار سے طاقتور ہو،
مال کے اعتبار سے مالدار اور سخی ہو، غنی ہو اور وہ خوب روپیے پیسے خرچ کرتا ہو، اور کوئی انسان صورت کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہو اور وہ بہت اچھا دکھتا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو یہ جسم اور صورتیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں تو صرف اور صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کتنی اخلاص ہے، دل کے اندر کتنی اچھی نیت ہے اور کتنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کی تڑپ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اس کے اعمال کو پرکھتا ہے۔ تو یہاں یہ کہنا کہ جانور کی جان نہ لے کر صدقہ خیرات کر دیا جائے، جانور کی جان نہ لے کر وہاں پر کسی غریب اور مساکین کی مدد کر دی جائے، یہاں پر یہ ہمارا خیال کرنا کہ ہمیں جانور کی جو قربانی کے اندر جو رقم خرچ ہوتے ہیں، جو کہ اگر جس کا حساب لگایا جائے تو لگانے والے اس کا حساب لگاتے ہیں، کروڑوں کے اندر، اربوں خربوں کے اندر اس کا حساب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے اور اتنا رقم ہے، اس کو اگر فلاں جگہ خرچ کر دیا جاتا تو امت کا اور قوم کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ ایک عبادت کا تقابل دوسری عبادت سے نہیں کیا جائے گا، ایک عبادت کا مقابلہ دوسری عبادت سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ ہمیں جا بجا، جگہ جگہ اور ہر وقت میں موقع محل کے اعتبار سے، دن کے اندر، رات کی تنہائیوں کے اندر، ہمیں خوشی کے اندر، غمی کے اندر، اچھے حالات کے اندر، برے حالات کے اندر، ہر حال میں صدقہ کرنے کے لیے، خیرات کرنے کے لیے، جو صاحب استطاعت ہے انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہمیں حکم دیتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہمیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے تو نہیں، قربانی کی جگہ جو رقم خرچ ہو رہے ہیں اس سے ہم فلاں کام کریں گے، فلاں صدقہ کریں گے، فلاں کی مدد کریں گے، فلاں غریب ہے اس کے پیٹ بھریں گے، فلاں کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہیں اسے کپڑے پہنائیں گے، فلاں کی بیٹی گھر بیٹھی ہوئی ہے اس کی شادی کروائیں گے۔ تو یہاں پر ایک عبادت کے اندر جب حکم دیا جا رہا ہے تو وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا، اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے آپ قربانی بھی کریے اور آپ غریب کی مدد بھی کریے، اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے آپ قربانی بھی کریے، آپ یتیم اور مسکین کے سر پر ہاتھ بھی پھیریے، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے سرفراز کیا ہے تو آپ قربانی بھی کریے اور کسی ننگے اور بھوکے کو کپڑے پہنائیے، انہیں کھانا کھلائیے، انہیں پانی پلائیے، ان کے پاس گھر نہیں ہے تو ان کے گھر کا انتظام کیجیے۔ اور اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کسی ضرورت مند اور محتاج کے بچوں کی تعلیم کی بھی فکر کیجیے، ان کی تربیت کا بھی انتظام کیجیے۔ تو شریعت تو یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ ایک عبادت کو چھوڑ کر اور اسے تیاگ کر آپ دوسری عبادت کریں، اس کی جگہ دوسرا طریقہ آپ رائج کریں، شریعت یہ نہیں کہتی ہے۔ جہاں آپ کی ضرورت ہے، جہاں آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اللہ نے اس قوم کو اور اس امت کو کوئی لاچار اور مجبور نہیں بنایا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو سخی بنا لیں کہ اصل غنا، اصل مالداری وہ تو دل کا مالدار ہونا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ الغنا غنا النفس، اصل مالداری، اصل غنا اور اصل بڑکپن تو وہ دل کا بڑا ہونا ہے، دل کا سخی ہونا ہے، دل کا مالدار ہونا ہے۔ انسان کو اللہ نے بہت ساری مال و دولت سے نوازا ہے لیکن اس کا دل نہیں ہے، جو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں ارے فلاں کو تو اللہ نے بہت مال دیا ہے لیکن دل نہیں ہے، وہی دل حدیث پاک کے اندر الغنا غنا النفس، اسی کو حدیث نے کہا ہے۔ یہ جو بہت ساری بات ہم اپنی زبان میں الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ کوئی اپنے من سے بہت ساری باتیں نہیں ہوتی ہے، بہت ساری باتیں
اپنے معاشرے کے اندر جو رائج ہوتی ہے، وہ جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں، جو آپ کے بزرگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو بولتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہی اخذ کر کے وہ معاشرے کے اندر بہت ساری باتیں رائج ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائے تو کہیں نہ کہیں قرآن آیات سے لی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ احادیث سے لی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جملہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اصل مالداری تو دل کا مالدار ہونا ہے، تو یہی حدیث ہے۔ آج آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ وہ حدیث سے اخذ کیا گیا ہے کہ الغنا غنی النفس۔ تو بہرحال یہاں پر یہ اشکال کرنا اور یہ اپنی باتیں رکھنا اور اپنی عقل اور شعور کا استعمال کرنا گویا کہ اس جگہ پر بے جا ہے۔ یہاں پر کوئی اس کی جگہ اور مناسب جگہ استعمال کرنے کی نہیں ہے جہاں پر یہ چیز کہا جائے۔ اگر آپ کو اتنی فکر ہے تو جب آپ اچھی سے اچھی خوبصورت کاروں کے اندر گھومتے ہیں، جب شو روم پر بڑی بڑی گاڑیاں لینے جاتے ہیں، اس وقت میں آپ کو خیال کیوں نہیں ہوتا کہ ہم تو گاڑی کے اندر گھومیں گے، ہم تو اتنی عالیشان اور خوبصورت فارچونر کے اندر، فلاں گاڑی کے اندر ہم گھومیں گے، اور ایک غریب کے بچے کے پاؤں کے اندر چلنے کے لیے چپل نہیں ہے، اس کا انتظام کون کرے گا؟ وہاں پر دل کے اندر ہمدردی اور غمخواری نہیں آتی ہے۔ جہاں پر ہم لوگ لاکھوں کے موبائل استعمال کرتے ہیں، وہاں پر غریب کی بچیاں، غریب کے بچے اور غریب اور نادار لوگ جو تعلیم سے دور ہے، ان کی تعلیم کا انتظام کون کرے گا؟ اس وقت میں آپ کے دل کے اندر ہمدردی اور غمخواری نہیں آتی ہے کہ وہ غریب کا کیا ہوگا، وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ وہ تعلیم سے دور ہے تو وہ تعلیم سے کس طرح سے وابستہ ہو جائے، اس کی فکر کون کرے گا؟ جب ہم اچھے سے اچھے دکانوں کے اوپر شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہزاروں کے کپڑے یوں ہی دیکھ کر خرید لیتے ہیں، ہزاروں کے جوتے ہم خرید لیتے ہیں، اس وقت میں ہمارے دل کے اندر ان غرباء اور مساکین کے لیے غمخواری اور ہمدردی کیوں نہیں آتی کہ ان کے جسم کے اوپر بھی تو کپڑے نہیں ہیں، وہ بھی تو ننگے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی 10-20 روپے میٹر کا کپڑا لے لیا جائے۔ اس وقت میں ہماری آپ کی غمخواری اور ہمدردی کہاں چلی جاتی ہے؟ جب ہم لاکھوں روپے صرف نام نمود کے لیے، صرف ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے، صرف جھوٹی ایک طرح سے اپنے بڑکپن کے لیے اور اپنی عزت اور شہرت کے لیے، جس کا اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، جو دیکھا جائے تو بالکل فضول ہے، اور فضول کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا کام قرار دیا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں اور جو یوں بیجا پانی کی طرح اپنے مال و دولت کو بہاتے ہیں، گویا کہ وہ شیطان کے بھائی ہے، جس کی اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو لاکھوں روپے ہم شادی کے اندر بہا دیتے ہیں، اس وقت میں ہمارے رونگٹے کیوں نہیں کھڑے ہوتے، ہمارے سروں کے اندر کیوں نہیں جو رینگتے ہیں کہ غریب کی بچی ابھی تو اپنے گھروں کے اندر جہیز کی لعنت کے لیے ہم جیسے انٹرنیشنل بھکاریوں کی وجہ سے وہ پڑے ہوئے ہیں، جن کا رشتہ نہیں آتا ہے۔ کہاں گئی آپ کی ہمدردی؟ کہاں گئی آپ کی غمخواری؟ یہاں نہیں دکھتی آپ کی غمخواری؟ اس لیے اللہ سے ڈرے، جب اس کا عذاب آئے گا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے پکڑ کرتا ہے احساس تک نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی غمخواری کو ایسی جگہ پر آپ اجاگر کریں اور ظاہر کریں، اور آپ ہی سے ہوگا، ہم ہی سے ہوگا۔ اور جو خاص طور سے اہل ثروت ہے، وہ جھوٹی نام و نمود کے اندر مبتلا ہے، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا،
ایک ایک روپیے کا حساب دینا ہوگا۔ شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں، اچھی سواریوں کے اندر نہ چلیں، شریعت یہ نہیں کہتی ہے۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے عالی شان بنگلے کے اندر رہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے عالی شان گاڑیوں کے اندر گھومیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے برانڈیڈ کپڑے پہنے اور اچھے سے اچھے جوتے پہنے، چپل پہنے اور اچھے سے اچھا کھانا کھائے، لیکن ساتھ ہی شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو غریب ہے، کمزور ہے، نادار ہے، ان کی مدد کرے، ان کی حمایت کرے، ان کی ہمدردی اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ صرف نعرے لگا لینے سے اور صرف دو چار اپنے بول ہمدردی کے بول لینے سے وہ بات پوری نہیں ہو جاتی ہے۔ مشورے دینے والے، میٹنگ کرنے والے اور بہت سارے جو بولنے والے بہت دنیا کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ آپ کسی سے مشورہ لینے جائیں، پورا معاشرہ اٹھ کر آئے گا، آپ کو مشورہ دے گا، ایسا کریے، ایسا کریے، ایسا کریے، اور جب عمل کی باری آئے گی تو ایک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کو خود سے اللہ نے نوازا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھیے، سمجھیے اور کرنے کی کوشش کیجیے، اور خصوصاً جو یہ جہیز کا جو رواج ہے اس کو آپ ختم کریں۔ جو اہل ثروت لوگ ہیں وہی جو سنت کے مطابق نکاح ہے اس کا رواج دے، مسجد کے اندر نکاح کروائے، مسجد کے اندر نکاح کا رواج ہو۔ لاکھوں روپے آپ ادھر ہوٹلوں میں دے رہے ہیں، ادھر دے رہے ہیں، بینڈ باجے والوں کو دے رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ بینڈ باجے بجاتے ہیں، زندگی بھر آپ کے بچے اور بچیاں پریشان رہتی ہے، ان کے بینڈ باجے بجتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے ڈرے، کبھی ایسے نکاح اور ایسی شادی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے ایسی شادیوں کے اوپر جس کے اندر فضول اور رغبیات ہو۔ اچھے اچھے دیندار گھرانے جو اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، شادیوں کے اندر دیکھیے ننگے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جا کر، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ کو سمجھانا پڑے، آپ کو کہنا پڑے، آپ خود جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کہیں شادی ہو، بیاہ ہو، یوں تو پورے معاشرے کے اندر ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ فلاں کے گھر سے بہت دیندار لوگ ہیں، فلاں کی بچیاں ذرا بھی بے پردگی نہیں کرتی ہے، اور شادی میں دیکھ لیجیے اوقات پہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے کہ ایک شادی کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ ذرا سی ہم کوتاہی کر رہے ہیں، اور ہماری کوتاہی کی وجہ سے سینکڑوں گنا اس کے اندر وجود میں آتے ہیں۔ مرد و زن کا اختلاط ہے، بے پردگی ہے، نہ جانے کون کون سی برائیاں ہیں، اور کون کون سی رسم اس کے اندر ہندوانہ رسم و رواج ہے، اور یہاں تک کہ بہت سارے رسم ایسے ہوتے ہیں جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم جو اچھے لوگ ہیں، جو مال و دولت کے اعتبار سے اہل ثروت ہے، جو مالدار ہے، ان لوگوں سے مؤدبانہ، عاجزانہ ایک درخواست ہے کہ وہ لوگ آگے بڑھے۔ جو بیچارے غریب ہیں، نادار ہیں، وہ لوگ کیا اتنا خرچ کریں گے، لیکن کبھی کبھی انہیں بھی بہت مستی سوچتی ہے، زندگی بھر بیٹی کی شادی کے لیے ہی جمع کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے انہیں بھی چاہیے کہ اپنے برابری والے سے رشتہ دیکھ کر طے کرے، اور جو لڑکے ہیں، جو نوجوان ہیں، خود انہیں اس کے اندر آگے بڑھنا ہوگا، اپنے والدین کو سمجھانا ہوگا کہ نہیں، ہمیں جہیز نہیں لینا ہے، جہیز کے اندر بہت سارے نقصانات ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کبھی بات ہوگی، گفتگو ہوگی۔ تو بہرحال یہاں پر بات یہی ہو رہی تھی کہ قربانی کے عمل کو چھوڑ کر جب ہم غریب اور مسکین کو، اس کی ہمدردی کو، ان کی غمخواری کو، اور ان کے ساتھ ان کے مدد کرنے کے لیے، ان کے کندھے سے کندھے ملا کر چلنے کے لیے جب باتیں ہوتی ہیں
تو انہیں کہا جائے گا کہ حضرت والا یہاں پر یہ جگہ بالکل مناسب نہیں ہے، آپ جائیے چپ چاپ قربانی کریے، جانور خریدیے، اللہ کو راضی کریے، اللہ کو خوش کریے، یہاں پر آپ کی بات نہیں چل سکتی ہے، یہاں وہی چلے گا جو قرآن کہہ رہا ہے، یہاں وہی چلے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہاں پر کسی تیسرے کی بات نہیں چلے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرے اور ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ غریب اور مسکین کی ہمدردی اور غمخواری ہمارے دلوں کے اندر پیوست کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔